خانقاہ رحمانی کے آغوش میں جامعہ رحمانی کا قیام عمل میں آیا تاکہ تطہیر قلب کے ساتھ ہی طلبہ علوم دینیہ سے سرفراز ہوں۔ اسی برس حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے سجادہ نشین مقرر کیے گئے۔ انہوں نے خانقاہی نظام کو مستحکم کیا اور اصلاح و ارشاد کی خدمات کو فروغ دیا۔ سن 1942 عیسوی میں حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ رحمانی کے تیسرے سجادہ نشین مقرر ہوئے اور اسی سال حضرت نے جامعہ رحمانی کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ مولانا منت اللہ رحمانی میں ہی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے تھے اور اس جد و جہد کے لیے انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی۔ سن 1956 میں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت منتخب ہوئے۔ انہی کے عہد امارت شرعیہ نے اپنی موجودہ وسعت اختیار کی اور عالمی سطح پر اس کی عظمت و اہمیت محسوس کی گئی۔ سن 1966 میں خانقاہ رحمانی کی موجودہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو حسن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ سن 1972 عیسوی میں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کنونشن منعقد ہوا اور 3 مئی سن 1973 عیسوی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ 10 اکتوبر سن 1983 کو اس وقت کے حزب اختلاف کے رہنما آجہانی راجیو گاندھی نے وزیر اعلیٰ بہار کے ساتھ خانقاہ رحمانی میں نیاز مندانہ حاضری دی اور حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کی ملک کی آزادی کے لیے قربانیوں کو سراہا اور ان سے دعائیں لی۔ سن 1991 میں حضرت مولانا عبداللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مفکر اسلام مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ سن 1991 میں ہی راجیو گاندھی اپنے صاحبزادے راہل گاندھی کے ساتھ حضرت امیر شریعت رابع کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کرنے دوبارہ خانقاہ پہنچے اور حضرت کی مزار کا درشن کیا۔ فروری 2002 میں مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی